السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 سال تک سعودی عرب میں کما کر گھر بھیجتا رہا۔ ماں نے لالچ میں آ کر کبھی شادی نہ کروائی۔ اچانک ایکسیڈنٹ ہوا تو یار دوستوں نے پاکستان بھیج دیا۔ گھر لوٹا تو کوئی سیدھے منہ سے بات نہ کرتا۔ چھوٹی بھاوج نے گھر سے نکالنے کے لیے مجھ پر بہتان لگا دیا۔ رات کے 2 بجے جب بھائیوں نے دھکے دے کر گھر سے نکالا تو میں برستی ہوئی بارش میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے موت کی بھیک مانگ رہا تھا، جبھی سامنے سے آتی ہوئی گاڑی نے زوردار بریک ماری اور میں گھر کا بڑا بیٹا تھا اور میری ماں کو مجھ سے بہت زیادہ امیدیں تھیں۔ جب میرے والد دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے چہرے پہ سکون تھا اور انہوں نے جاتے جاتے صرف ایک جملہ کہا کہ میں اپنی نوکری اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہی اسے سنبھالے گا۔ اور میرا یقین تھا کہ یہ نوکری میرے لیے نئی زندگی کا آغاز ہوگی۔ لیکن میری ماں نے جیسے ہی کاغذی کارروائیاں مکمل کی ویسے ہی مجھے پاس بٹھا کر کہا، یہ نوکری تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تنخواہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم یہاں رہ کر جتنے سالوں میں جوڑو گے اتنے پیسے تو تم باہر جا کے 1 سال میں بنا لو گی۔ اور جب ماں نے کہا تو میرے لیے انکار کرنا ممکن ہی نہ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کی زندگی میرے باپ کے بغیر صرف ہمارے بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہے۔ وہ دن رات ہمارے لیے جیتی ہیں اور شاید اسی لیے وہ کبھی میرے لیے کچھ برا چاہ ہی نہیں سکتی۔ اور میں نے جب سعودی عرب جانے کی تیاری کی تو میرے دل میں ایک نئی دنیا کی تصویر تھی۔ میں خود کو بڑا آدمی بنتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ جب میں واپس کماؤں گا پر تو لوگ میری عزت کریں گے، مجھے لڑکی بھی ویسی ملے گی جیسے فلموں میں ہیرو کو ملتی ہے، اور میری شادی بھی ایک ایسے خاندان میں ہوگی جہاں میری حیثیت سے بڑھ کر مقام ہوگا، اور میں اپنی ماں کو سب سے اچھا جہیز دوں گا۔ اپنی بہنوں کی شادیاں ایسے کروں گا جیسے بادشاہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتا ہے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو حقیقت کا چہرہ بڑا مختلف نکلا۔ میں نے جتنی مشقت کی وہ میرے تصور سے باہر تھی۔ دن رات کی شفٹیں، کبھی دھوپ میں کام، کبھی سردی میں ٹھٹھرنا، کبھی مالک کی ڈانٹ، کبھی وقت پہ کھانا نہ ملنا۔ لیکن میں نے کبھی شکوہ نہ کیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ماں دعا دیتی ہے تو کام میں برکت آتی ہے، اور ہر مشکل آسان لگتی ہے۔ میں ہر مہینے تنخواہ بھیجتا رہا، کبھی اپنی ضرورت کو مقدم نہ سمجھا۔ ماں کو ہر بار کہا کہ اگر گھر میں کسی چیز کی کمی ہو تو فوراً سے بتائیں، لیکن ان کی زبان سے کبھی کوئی فرمائش نہ سنی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوتا کہ جب میں فون پہ شادی کی بات کرتا تو بات کو ٹال دیتی۔ کبھی کہتی کہ ابھی وقت نہیں آیا، کبھی کہتی کہ بہنوں کی ذمہ داریاں پہلے ہیں، اور میں ان کی ہر بات مان لیتا رہا ہوں، کیونکہ ماں کو کبھی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر 7-8 سال گزر گئے۔ میں خود ہی چھٹی لے کر واپس کا فیصلہ کیا، اور جب میں اچانک سے گھر پہنچا تو میری ماں بیمار بن کر لیٹی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں مر رہی ہوں اور تمہیں اپنی شادی کی پڑی ہے، تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ تمہاری ماں سانسیں گن رہی ہے اور تم اپنے آرام کی فکر میں لگی ہوئی ہو۔ مجھے بڑا برا لگا تھا، مجھے خود پہ شرمندگی ہوئی، اور اگلے ہی دن میں نے واپسی کی فلائٹ پکڑ لی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید میں ہی غلط ہوں۔ لیکن اگلے ہی دن مجھے میرے دوست کی کال آئی جو میرا کزن بھی تھا۔ اس نے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں نے آج میری شادی پہ جو ڈانس کیا ہے اور پورے پنڈ کی رونق بن گیا ہے۔ وہ ہنسی، وہ کہہ کے وہ ناچنے کا انداز، ہمیں تو یقین ہی نہ آیا کہ وہ بیمار ہو سکتی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگا کہ میرے سامنے وہ مری مری سی لیٹی ہوئی تھی اور یہاں وہ ناچ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کیوں نہیں پتہ چلا، میں کیوں اتنا اندھا تھا۔
پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے شادی کا نام لینا چھوڑ دیا کیونکہ دل ٹوٹ چکا تھا۔ یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی اور اس کی بیوی اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی تعریف کرتا۔ اس کا انداز، اس کا لباس، اس کی باتیں، سب کچھ لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اور جب میرا بھائی اس کے ساتھ تصویریں لگاتا تو خوشی کے پیغامات لکھتا، اس کی گود میں بچہ ہوتا اور وہ کہتا کہ میرا بیٹا میری زندگی ہے، تو میرا دل کرتا تھا کہ میں چیخ چیخ کے رو دوں۔ میرا دل جلتا تھا، میرے دل دعا کے لیے اٹھتے ضرور تھے اور آنکھوں سے آنسو بھی گرتے تھے، کیونکہ میں نے سوچنا تھا کہ اگر وقت پہ میری شادی ہوئی ہوتی تو آج میرا بیٹا 7-8 سال کا ہوتا، وہ اسکول جاتا، وہ میرا نام پکار کے بھاگتا، وہ میرا سر فخر سے بلند کرتا۔ لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت تو گزر ہی جاتا ہے اور میں اس وقت صرف وقت کو یاد کر کے جی رہا تھا۔ 19-20 سال اسی ملک میں گزر گئے، میں وہیں کام کاج کرتا رہا، وہی گرمی، وہی ریت، وہی عمارتیں، وہی تنہائی، وہی پردیسیوں والی بے رخی۔ میرے چہرے کی جھریاں بڑھتی چلی گئیں لیکن خواب کم نہ ہوئے تھے۔ میرے کام میں ترقی ضرور ہوئی لیکن کام کی نوعیت نہ بدلی۔ بڑی بڑی عمارتوں سے لٹک کر کھڑکیوں کے شیشے صاف کرتا تھا، ہر صبح دعا مانگ کر نکلتا تھا کہ اللہ آج بھی حفاظت فرمانا، کہیں رسی نہ ٹوٹے، کہیں ہاتھ نہ چھوٹے، کیونکہ وہاں کسی کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ زندگی میں ایک دھاگے پر لٹکی ہوئی تھی اور وہی دھاگا کبھی کسی کی دعا سے مضبوط ہو جاتا اور کبھی کسی کی بد دعا سے لرزنے لگتا تھا۔ پیسوں میں اضافہ ہوا لیکن عزت میں کمی آتی چلی گئی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان دولت کما سکتا ہے لیکن اپنوں کی محبت نہیں خرید سکتا۔ میرے پیسوں سے گھر چلتا رہا، بہنوں کی شادیاں ہوئیں، بھائیوں کی ضروریات پوری ہوئیں، گھر میں ہر شے مکمل تھی، صرف میں نامکمل رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ معمول کے مطابق میں ایک اونچی عمارت کی کھڑکی صاف کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ بہت ہوادار دن تھا اور میں ہوا کے جھونکوں کو معمول کی بات سمجھ کر ہی اپنا کام کاج کرتا رہا۔ اچانک سے میرے پاؤں کا توازن بگڑا، رسی کھنچ گئی اور پھر یکدم کچھ چڑچڑاہٹ سی سنائی دی، جیسے کوئی پرانا دھاگا ٹوٹتا ہے۔ میری رسی ٹوٹ گئی، میں نیچے کی طرف لڑھک گیا، میرا وجود جیسے ہوا میں معلق ہو گیا۔ نیچے پہنچتے پہنچتے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میرے پاؤں میں ناقابل بیان تکلیف تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری ٹانگ میں نقص آ چکا ہے، اب پہلے جیسا کام کرنا ممکن نہیں رہا۔ وہاں میرا کوئی نہ تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو صبح و شام تیمارداری کرتا۔ وہاں صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے کام سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ پردیس میں درد سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، وہاں صرف وقت ہوتا ہے جو زخموں کو چاٹتا ہے، اور دوست یار وہی تھے جو میرے ساتھ ایک ہی ڈیرے میں 20 سال سے رہ رہے تھے۔ انہوں نے تھوڑا بہت سہارا دیا، دوا دارو کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی طبیعت سنبھلی انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ تو واپس چلا جا، کیونکہ گھر جیسی خدمت یہاں کسی کے بس کی بات نہیں، نہ ہی کوئی کرنے والا ہے اور نہ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے واپسی کے انتظامات کیے اور مجھے جیسے ہی ٹکٹ ملا میں واپس روانہ ہو گیا۔ جب اتنے برسوں بعد گھر واپس آیا، وہ بھی ایک معذور اور لنگڑاتی چال کے ساتھ، تو لوگوں کی آنکھوں میں خوشی نہیں رہی، حیرت تھی، جیسے وہ سوچ رہے ہوں اب یہ واپس نہیں جائے گا، اب ہمارے درمیان رہے گا اور ہمارا بوجھ بنے گا۔ میرے چہرے پر جو وقت کی مہر لگی تھی وہ سب کو نظر آ رہی تھی، اور سب میری ٹانگ کا نقص گویا میرے وجود کی بے بسی کا اعلان تھا۔ اب مجھے کوئی بھی عزت دینے والا نہیں تھا، میرے اپنوں نے مجھے وہ احساس نہیں دیا جو میں پردیس میں دوستوں کے درمیان محسوس کرتا تھا۔ وہ ماں جسے میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ تو بڑا ہے، تجھے
قربانی دینی ہے، اس نے بھی منہ موڑ لیا۔ اب میں خونی رشتوں کے درمیان تھا، لیکن ان رشتوں میں جذبات کا خون ہو چکا تھا۔ مجھے لگا جیسے اب میں ان کے لیے ایک بوجھ بن چکا ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کم سے کم ایک کمرہ تو دے دو، کیونکہ ابھی میں کہیں بھی نہیں جا سکتا، مجھے یہاں پر رہنا ہے۔ اس پر بھی انہوں نے کوئی خاص طور پر میرے چھوٹے بھائی کی بیوی کو بہت برا لگا، کیونکہ اس نے کہا کہ ہمیں 2 کمرے چاہیے، کیونکہ اب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو جگہ چاہیے ہے، اور اب یہ بھائی ہمارے حصے کا کمرہ لے لے گا۔ میں نے کہا یہ پورا گھر تو میں نے بنایا ہے، مجھے تو صرف ایک کمرہ چاہیے ہے۔ میں نے ان سب کی خوشیوں کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی، اب اگر ایک کمرہ مانگا ہے تو کیا زیادتی ہے۔ میں نے وہ کمرہ لے لیا اور وہیں پڑا رہتا۔ دن بھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کبھی کبھار کوئی آ کر پوچھ لیتا کہ طبیعت کیسی ہے، تو میں ہاں ٹھیک ہے کہہ دیتا تھا۔ ویسے بھی اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں جیتا ہوں یا مرتا ہوں۔ دن بھر فون پر لگا رہتا، یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ اتنے سال پردیس میں گزر گئے، لیکن میں کیا لے کر لوٹا؟ کچھ بھی نہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ سکون، نہ عزت، نہ ہی کوئی محبت۔ مجھے وہ سب کچھ نہ ملا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک دن میرا ایک پرانا کزن مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے جب میری ماں سے بات کی تو کہا کہ ابھی اس کی شادی ہو سکتی ہے، اب تو بوڑھے لوگ بھی شادی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ ماں نے فوراً سے کہا اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں اس کے لیے رشتہ تلاش کرتی پھروں، اور پھر کون کرے گا اس سے شادی؟ اس کے تو بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا دل کرچی ہو گیا تھا، جیسے میں نے سفید بال خود اگا لیے تھے، جیسے یہ سب میرا قصور ہو۔ میں چپ چاپ ہو گیا اور اپنے کزن سے کہا بس شادی کی بات چھوڑ دے، اب مجھے کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی، اور نہ کسی کے خواب دیکھنے کی ہمت ہے، اور نہ ہی ان خوابوں کے ٹوٹنے کا حوصلہ ہے مجھے۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے کمرے سے تیز آوازیں سنائی دیں، اور وہ آوازیں ایسی تھیں جن میں نفرت بھی تھی، غصہ بھی تھا اور سازش بھی، وہ بھی آ رہی تھی۔ آوازیں بند دروازے کے پیچھے سے گونج رہی تھی اور میں دیوار سے لگا سنتا رہا۔ چھوٹی بھابھی کہہ رہی تھی کہ تمہارا بھائی کیوں ہمارے قبضے پر قابض ہو گیا ہے، اسے یہاں سے نکالو، کہ ہم 2 کمرے مانگے ہیں اور وہ خود ایک کمرے پہ قابض ہو جائے گا۔ تم کچھ نہیں کرتے نوید۔ اور نوید کہہ رہا تھا یار میں کیسے نکال دوں، بھائی ہے میرا، مذاق تھوڑی ہے، بھائی کو گھر سے نکال دوں؟ بھائی کو نکالنے کے لیے کوئی بڑی بات ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے جسے یقین بھی آ جائے اور خاندان والوں کو بولنے کا موقع بھی نہ ملے۔ میں یہ سب سن کر کانپ اٹھا، میں حیران ہو رہا تھا، اب مجھے گھر سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے میں کوئی چور اچکا ہوں، کوئی بوجھ ہوں، کوئی بیکار انسان ہوں، جیسے میں اس گھر کا فرد ہی نہیں رہا ہوں، جیسے کسی چوہے کو گھر سے نکالنے کی بات ہو رہی ہو۔ میرا دل جل کے راکھ ہو رہا تھا، لیکن میں خاموش تھا، کیونکہ جب کوئی اپنی دشمنی چھپ کر کرے تو بندہ شور نہ کر سکتا ہے اور نہ ہی صفائی دے سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ وقت کا انتظار کروں، شاید یہ طوفان خود ہی گزر جائے گا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ طوفان آنے والا نہیں تھا، بلکہ مجھے اس طوفان کے بیچ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک دن بڑی چھوٹی بھابھی نے اپنے کمرے میں بلا لیا اور کہا بھائی ذرا آ کر یہ بلب تو بند کر دینا، بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، بلب چل نہیں رہا اور نوید گھر پہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا چلو آخر کار اس نے مجھے کسی کام کے قابل تو سمجھا، ورنہ تو یہ مجھے دیکھتے ہی نہیں تھی اور پہلی بار مجھے کچھ کہا تھا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو کہتی کوئی کام کا ہی نہیں ہے۔ میں کمرے میں چلا گیا، جیسے ہی بلب کی طرف بڑھا اس نے دروازہ بند کر دیا اور ایک کونے میں کھڑی ہو گئی اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، نوید مجھے بچاؤ، نوید مجھے بتاؤ، نوید مجھے یہ ہاتھ لگا رہا ہے اور میرے ساتھ کچھ کرنے لگا ہے۔ میں شدر رہ گیا،
میں نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو صرف بلب دیکھنے کے لیے آیا تھا، تم نے تو خود ہی تو مجھے بلایا تھا۔ وہ پھر چیختی چلاتی رہ گئی جیسے میں کوئی بھیڑیا ہوں، اور باہر ہی جو اس کے نوچنے کے لیے آیا ہے۔ میں دروازے کی طرف لپکا اور جیسے ہی باہر سامنے میرا بھائی نوید اور میرا ایک اور چھوٹا بھائی کھڑے تھے، انہوں نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجرم بنا دیا اور کہا کہ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کی شادی میں نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی عورتوں پر نظر رکھیں گے، اب آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، میں کچھ بھی نہیں کیا، اس نے مجھے خود بلایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیوں بلائے گی جبکہ اس کا اتنا جوان شوہر ہے، تو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک چال ہے مجھے پھنسانے کے لیے، لیکن میری ماں بات کسی کی بھی نہ مانی کیونکہ وہ سب کو سنائی دیتا ہے جسے وہ سننا چاہتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آدھی رات ہو چکی ہے، اب آپ اس گھر سے نکل جائیں۔ میں نے کہا کہ کہاں جاؤں گا، میں بھی تو اس گھر کا حصہ ہوں، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ کہنے لگے یہ اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ نکلیں، اور دھکا دیا، مجھے دھکا دیتے ہوئے باہر نکال دیا جیسے میں کوئی ڈاکو ہوں، کوئی گناہ گار انسان ہوں۔ میں باہر نکلا تو میرے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا، مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا اور سوچتا رہا یہ سب کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا اب میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا؟ وہ گھر میرا نہیں تھا، میں نے ان کے لیے بہت کچھ قربان نہیں کیا، میری جوانی سکون کی بھینٹ نہیں چڑھی تھی۔ کیا میرے خوابوں کا خون انہوں نے نہیں کیا تھا؟ میں نے اپنی زندگی کی ساری بہاریں ان کے لیے نہیں کھو دیں؟ کیا میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے محبت میں کچھ مانگا تھا؟ کیا میں نے غلطی کر لی تھی کہ میں نے ایک کمرہ مانگا تھا، یا پھر میں نے اپنی جگہ کا حق مانگا تھا، اور اب میں بے آسرا کھڑا تھا، بے سہارا، بے یار و مددگار، اور ایک ایسا شخص جس کی زندگی نے اسے صرف بے وفائی دی تھی، اور وہ بھی اپنوں کے ہاتھوں۔ اندھیری سڑک پہ اکیلا چلتا جا رہا تھا، میرے وجود جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، جیسے میرا وجود ہوا میں معلق تھا، جیسے میں کسی اور دنیا کا حصہ تھی۔ میرے جسم میں وہ حرکت، وہ طاقت نہیں رہی تھی جو 20 سال تک عمارتوں سے لٹکے ہوئے شیشے صاف کرتی رہی تھی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈ سے سن ہو رہے تھے، سرد ہوا میرے چہرے پر تمانچے مار رہی تھی۔ بارش بھی طوفانی شروع ہو چکی تھی، سردی کی پہلی بارش تھی، اور مجھے وہ ٹھنڈ اندر تک لگ رہی تھی جو صرف تنہائی اور بے وفائی سے لگتی ہے۔ میں اپنے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا، جیسے میرے جسم کا ہر جوڑ بول رہا ہو کہ بس کر دے، رک جا، تھک گیا ہوں، اب اور نہیں۔ میں رکنا چاہتا تھا کیونکہ رکنے کا مطلب تھا سوچنا، اور سوچنے کا مطلب تھا مر جانا۔ میرے دل میں ہزاروں خیال تھے، میرے بھائیوں نے مجھے نکال دیا، میرے اپنے بھائی جن کے لیے میں نے پوری جوانی قربان کر دی تھی، جن کے بچوں کی خوشی کے لیے میں نے اپنے بچوں کا خواب چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں بھی خوش رہی، وہ ماں جو ہمیشہ کہتی تھی کہ تو غرور ہے، میری طاقت ہے۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ اس رات اس نے نہ مجھے روکا نہ ہی مجھے پکارا، اور میں اس کی خاموشی میں اپنی موت کو تلاش کرتا رہا۔ میری چھوٹی بھابھی نے ساری چال چلی، اس نے مجھے پھنسا دیا تاکہ اس کا کمرہ خالی ہو جائے۔ اس نے عورت ہونے کا فائدہ اٹھایا اور مجھے دشمنوں کے بیچ میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اب میرے پاس کچھ نہ بچا تھا، نہ عزت، نہ پناہ، نہ گھر، نہ دل۔ اب میرے اندر بس ایک خواہش باقی رہ گئی، موت کی خواہش۔ میں اللہ تعالیٰ سے موت مانگنے لگا، یا اللہ بس کر دے، اب یہ سب نہیں سہنا، یا اللہ مجھے اٹھا لے، کیونکہ اب میں نہیں یہ سب سہنا۔ اب میں جی بھی نہیں سکتا، نہ واپس جا سکتا ہوں، نہ آگے بڑھ سکتا ہوں، اور نہ ہی کسی کو کچھ سمجھا سکتا ہوں۔
میں بس سڑک کے بیچ میں چلنے لگا، شاید کوئی گاڑی آئے اور مجھے مار دے، شاید میری تکلیف کا اختتام ہو جائے، شاید میرا دکھ اس سڑک پہ دم توڑ دے۔ میں روتا ہوا جا رہا تھا، میرے آنسو بارش کی طرح بھیگے جا رہے تھے، میری سانسیں پھنسی پھنسی کے نکلی جا رہی تھی، میرے قدم ڈگمگا سے گئے تھے، جیسے ہی میں گرنے والا ہوں، لیکن گر بھی نہیں رہا تھا۔ تبھی اچانک دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ نظر آئی، وہ روشنی میری آنکھوں میں پڑی اور میں رکنے کی بجائے مزید اس روشنی کی طرف بڑھ گیا تھا، جیسے وہ روشنی مجھے بلا رہی ہو، جیسے میری رہائی اسی گاڑی سے ہوگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ اب سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ، اب میں سکون پالوں گا، لیکن گاڑی میری توقع کے خلاف رک گئی۔ گاڑی میرے سامنے بالکل آ کر رک گئی اور میں چونک گیا، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان اتنی تیزی سے گاڑی روکے گا، پھر اس گاڑی کا دروازہ بھی کھول دے گا۔ اور ایک عورت باہر نکلی، وہ میرے قریب چلی آئی، اس کے چہرے پہ حیرت تھی اور آواز میں غصہ بھی اور ہمدردی بھی۔ اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو اور آپ سڑک کے بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ جان بوجھ کے کیوں سامنے آ رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ آپ کی زندگی کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا آپ خود کو مارنا چاہتے ہیں؟ وہ بولتی جا رہی تھی، جبکہ میں اسے ٹینشن نہ دے سکا، کیونکہ میں پہلے ہی صرف اسے دیکھے ہی جا رہا تھا، جسے کسی اجنبی نے میرے دل کا درد سن لیا ہے۔ میرے لبوں سے کچھ نہ نکل سکا، میں بالکل خاموش کھڑا رہا، جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، میرے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد بھی نہیں تھا، اور وہاں کیسے اٹھایا گیا، کہاں پر لے جایا گیا، کچھ خیر خبر نہ تھی۔ بس میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک نرم بستر پر، اتنا نرم بستر شاید میں نے کبھی محسوس نہ کیا ہو۔ کمرے میں روشنی بھی تھی اور خاموشی بھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ میرے قریب ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، وہ میری نبض چیک کر رہا تھا، اور سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو سڑک پر مجھے مل گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی، یہ کیسا ہے، خطرہ تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس آدمی کی طبیعت اب سنبھل رہی ہے، شاید اس کا بلڈ پریشر بہت نیچے کو چلا گیا ہے اور وہ یہ وقتی ہے، بے ہوشی ہے، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ وہ عورت تھوڑا مطمئن ہوئی اور میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی، جیسے وہ کسی انجانے نہیں بلکہ کسی پرانے زخم کو دیکھ کر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر چلا گیا اور اب میں کمرے میں صرف میں اور وہ عورت موجود تھے۔ وہ میری طرف بڑی نرمی سے دیکھے جا رہے تھے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اپنائیت بھی تھی، جسے برسوں سے میں جانتی ہوں، تو جیسے کوئی کھویا ہوا رشتہ ہو، مل گیا ہو۔ اس نے تھوڑا سا مسکرا کر اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام گلشن آرا ہے، یہ گھر میرا ہے اور میں یہاں پر اکیلی رہتی ہوں۔ اور مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا یہ سن کر، ایسا شاندار گھر اور اس میں ایک تنہا عورت، مجھے کوئی کہانی ضرور چھپی ہوئی لگی۔ اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں میری گاڑی کے سامنے آئے، سڑک کے بیچ میں کیوں چل رہے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھتے ہوئے کہا، اس سے پہلے آپ بتا دیں کتنی رات گئے، گاڑی لے کر کیوں نکلی تھی؟ اس نے میری بات کو اتنی سختی سے جواب دیا تھا کہ ایسگی سے کہ اب میرے سوال کا جواب دیں تو بہتر ہی ہوگا۔ میں نے سر جھکا کر ساری حقیقت بتا دی تھی، وہ ساری تکلیفیں جو میرے سن میں دبی رہی تھی، میں نے لفظوں میں ان کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے اب اس دنیا میں کچھ نہیں بچا، میں اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا، میرے اپنوں نے مجھے بے دخل کر دیا، میں اب کہیں کا بھی نہیں رہا تھا۔
اس لیے میں کہیں نہ کہیں رہا تھا، اس لیے بیچ سڑک کے میں چلتا ہی جا رہا تھا تاکہ کوئی گاڑی مجھے مار دے، تب میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا دیر مسکرائی رہی، جیسے ہی الفاظ پسند تلاش کر رہی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں آج بھی اسی ادارے سے نکلی تھی۔ میرا شوہر 6 مہینے پہلے دنیا سے چلا گیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو سناٹے میں جی رہی ہوں، جو ہر رات میرے دل میں اتر آتا ہے۔ میرا دل اتنا گھر بڑا ہے کہ اتنے سارے کمرے ہیں، دولت سے آسائش ہے، لیکن تنہائی ایسی ہے کہ انسان کو اندر سے ہی کھا جاتی ہے۔ میں سوچا تھا کہ آج میں بس گاڑی چلاتی رہوں گی اور کسی موڑ پر آ کر جب ہمت ختم ہو جائے گی تو اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا لوں گی اور پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ سب میرا مقدر ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ دونوں موت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم دونوں ہی اپنے اندر کی جنگ ہار چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ملا دیا تھا۔ شاید اس کی یہی مرضی تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک سکون تھا، ایک ایسا احساس تھا جو زندگی کی طرف لوٹنے کی پہلی سیڑھی تھا۔ اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو کچھ دن صبر یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اکیلے باہر جا سکیں۔ آپ کا پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہے اور طبیعت بھی کمزور ہے۔ میں نے کہا شکریہ اور وہیں رک گیا۔ کچھ دن میں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے لگے، کھانا پینا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، سب کچھ جیسے معمول بن گیا۔ ہم دونوں اپنی اپنی زندگیوں کے دکھ بانٹتے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ایک دن اس طرح میری طرف دیکھ کر میں اپنے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں کیا؟ نے کہا جی کہیں۔ وہ تھوڑا تھا جھجکی ہوا، پھر کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر بن جائیں۔ میں اکیلی ہوں اور آپ بھی اکیلے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میرے لیے اچھے ہمسفر ثابت ہوں گے۔ میں تھوڑا خاموش ہوا، لیکن دل کے کسی کونے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ پہلی بار کسی نے مجھے اپنائیت سے دی تھی، عزت دی تھی، مجھے چاہا۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ وہ واقعی بہت امیر عورت تھی، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ گھر تھا، نوکر چاکر تھے، کاریں تھیں، بینک بیلنس تھا اور زیور تھے، لیکن اسے سب سے زیادہ جس چیز کی کمی تھی وہ ایک مخلص شوہر تھا، جو اسے سمجھ سکے، جو اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی سکے، جس کے ساتھ وہ شام گزار سکے، جو اس کی بات سنے اور اس کی خاموشی کو محسوس کر سکے۔ اور وہ اسے میری صورت میں مل گیا ہے۔ اب ہم دونوں اس بڑے سے بنگلے سے سکون سے رہ سکتے ہیں۔ نہ مجھے اب کسی چیز کی فکر ہے، نہ ہی اسے، کیونکہ ہم دونوں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے، تنہائی کی جنگ، اور اب ہمارے پاس سب کچھ ہے اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ ہے۔ اس عورت کا بھی بہت بڑا کاروبار تھا، لیکن جو اس کے شوہر کی وقت سے چل رہا تھا، اور وہ بہت زیادہ کامیاب بھی تھا، لیکن شوہر کے جانے کے بعد وہ کاروبار ایسے ہی چل رہا تھا جیسے ایک لاوارث جسم جس میں جان نہ ہو۔ گلشن آرا نے مجھے ایک دن کہا کہ اب سب کچھ تم سنبھال لو، کیونکہ میں نہ آفس جا سکتی ہوں اور نہ ہی میٹنگ اٹینڈ کر سکتی ہوں۔ سب کچھ میرے شوہر دیکھتے تھے اور اب میں اکیلی ہوں، تو بہتر ہوگا کہ تم یہ ذمہ داری لے لو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے۔ اور میں نے آفس جانا شروع کیا اور کچھ ہی مہینوں میں وہ کاروبار میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں نے اسے ایک نیا رنگ دینا شروع کر دیا۔ میں نے پرانے نظام میں نئی روح پھونک ڈالی اور میں نے ایمانداری سے دن رات محنت کی، کیونکہ اب جو کچھ صرف گلشن آرا کا نہیں بلکہ میرا بھی تھا۔ آج آفس میں انٹرویو ہو رہے تھے، میں اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ میں امیدوار آتے جاتے دیکھ رہے تھے اور مجھے پتہ چلا تھا تبھی کہ اب جس لڑکے کو اندر بلایا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہی چھوٹا بھائی جس نے مجھے آدھی رات کو گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ وہ اندر آیا اور مجھے دیکھ کر چونک گیا، جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ کہنے لگا، آپ یہاں کیسے؟ آپ
تو ایسے لگ رہا ہے جیسے مالک ہوں اس کمپنی کے۔ میں نے کہا تمہاری آنکھیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اس کمپنی کا مالک ہوں، اب تم بتاؤ تم یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ اس نے کہا میں ایک نوکری کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میری پرانی نوکری چلی جائے گی اور اب اولاد کا خرچ پورا نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب آپ یہاں پر ہو تو مجھے آس امید ہے کہ مجھے یہ نوکری ضرور مل جائے گی، کیونکہ آخر آپ میرے بھائی ہیں نا۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں ملے گی، تم باہر جا کر بیٹھو، ہم فیصلہ کر کے بتاتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی باہر جانے لگا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک عجیب سی چپ تھی جس میں پرانے زخم تازہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے جب سیٹ کے لیے اعلان کیا تو نوکری کے لیے ایک اور لڑکے کا نام لیا گیا جو اس سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اور اس کا تجربہ بہت بہتر، اور وہ اس سے نوکری کا مستحق تھا۔ میرے بھائی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اگلے ہی دن میرے آفس کے ساتھ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، نوکری نہیں دے دی۔ میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ کون سا اچھا کیا تھا؟ یاد نہیں وہ رات جب تم نے مجھے میری ماں کی آنکھوں کے سامنے گھر سے نکالا تھا؟ وہ الزام، وہ جھوٹ، وہ دھوکہ، سب کچھ بھول گئے ہو؟ اپنی بیوی سے جا کر پوچھو، جس نے مجھے کمرے میں بلا کر خود دروازہ بند کر لیا تھا اور پھر شور مچا دیا کہ آپ میری عزت پر ہاتھ ڈال رہے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی برا سلوک نہ کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مجھے کمرہ خالی کروانا پڑے تو تم نے سازش کی تھی، اب تم مجھ سے وفا کی امید رکھتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ تم میرے بھائی ہو، بھائی تو وہ ہوتا ہے جو بھائی کے ساتھ کھڑا ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی جڑیں کاٹیں۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا اور وہیں سے چلا گیا، جاتے جاتے بس اتنا بولا کہ اب تو آپ کے پاس سب کچھ آ گیا ہے نا، اس لیے آپ ہم جیسے لوگوں کو نیچا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہی سمجھ لو، کیونکہ تم جیسے لوگ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور جب کسی اور کے پاس کچھ ہوتا ہے تو تم اس کے لیے زمین بھی تنگ کر دیتے ہو، لیکن جب وہ کچھ حاصل کر لے تو تم اس کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ معاف کرنا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تمہاری مدد نہیں کرنی، کیونکہ جن لوگوں نے مجھے اندھیری رات میں بے سہارا چھوڑا تھا ان کے لیے میرے دل میں نہ رحم تھا نہ گنجائش تھی۔ اب میں اپنی بیوی گلشن آرا کے آگے زندگی ساتھ گزار رہا ہوں، ایک اچھی اور سکون بھری زندگی جس میں عزت ہے، محبت ہے اور سکون ہے۔ وہ سب کچھ ہے جو مجھے کبھی اپنے گھر میں نہیں ملا تھا۔ زندگی میں سب سے بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی قربانیاں کو گنتا ہے کرتا ہے۔ وقت صرف گزر جاتا ہے، اور جب گزر جاتا ہے تو ہمیں بس یادیں دے جاتا ہے، کچھ تلخ میٹھے لمحے دے جاتا ہے، اور کچھ لوگ جنہیں ہم سب اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں وہی لوگ ہمیں سب کچھ کھو دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ اگر رشتے مفاد پر قائم ہوں تو رشتے نہیں ہوتے اور وہ بس وقتی تعلق ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے خاندان کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنے خواب، حتیٰ کہ اپنی خوشیاں بھی، لیکن بدلے میں ہمیں صرف دھوکہ ملتا ہے۔ یہ دھوکہ تب اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے جب وہ ہمیں اپنوں کے روپ میں دیا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہمیں کبھی نقصان نہیں دیں گے، ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب وہ لوگ ہمارے ساتھ سازش اختیار کرتے ہیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی کسی ایک مقام پر ہار نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ رب کی قدرت بہت بڑی ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وہی ماں جو کبھی ہر بات پر روتی تھی اس کے بیٹے کی شادی ہو جائے، وہی ماں ایک دن خاموش تماشائی بن کر اپنے بیٹے کو گھر سے نکلتا دیکھتی ہے، لیکن وہی بیٹا جب اللہ کے حکم سے کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پاس واپس نہیں آتا، کیونکہ جنہوں نے زخم دیے تھے ان کے مرہم کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ انسان کو اپنے دل کے زخموں سے سبق لینا چاہیے اور ان زخموں کو اپنی طاقت بنا لینا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتا ہے۔
زندگی ایک سفر ہے اور سفر میں ہمیں اچھے برے لوگ دونوں ملیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ان سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کا دل صاف ہو تو آپ کی نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں آپ خود کبھی جائیں سوچ بھی نہ سکیں۔ اس لیے کبھی کسی کی سازش سے نہ ڈریں، کبھی کسی کے دھوکے سے نہ ٹوٹیں، اور کبھی کسی کی عزت نفرت سے خود سے محبت کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔